Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Yusuf Patel and I welcome you all in the Benchmarks monthly Dars and annual Hufaz ceremony. I would like to thank you all for taking time from your busy schedule and coming in the monthly Dars. Respected audience, as we know, today's ceremony has been organized to honor students of the Benchmark who have successfully completed Hifz this year. These students will recite a few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو
والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا في صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسعة في أخلاقنا وبركة في أرزاقنا ومغفرة لذنوبنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم تقبل القرآن منا وتجاوز عنا ما كان فيه من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. Parents, as you know that in the benchmark we have his program which is quite different from other schools. To further elaborate the salient features of our HIFZ program, I would like to call our school counselor and Associate Director Sir Usman Ali. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ محافل ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے قرآن سننا ممکن ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارے پاس نہ اکیلے میں نہ اجتماعیت میں اتنا قرآن سننے کا موقع بنتا ہے. اور یہ محض اللہ کا فضل کرم اور احسان ہوگا جو ہمارے ان بچوں کے دلوں میں اس قرآن کو جمع فرما دیتا ہے. تو بہرحال میرے پاس انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایک مختصر سا وقت ہے جس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا بھی اہتمام ہم ہی فرمائیں گے. ذرا توجہ فرمائیے گا، کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی اس ڈیوائن اسکیم میں ہمیں چوز کیا ہے. یعنی ہمارے بچے، ان کے یہ دل، ان کے یہ سینے، ان کے یہ ذہن اذہان کہ جس میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا. تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ والدین جو حفظ کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ ادارے جو اللہ کی رحمت سے اللہ کے اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے موجود ہیں. تو بہرحال یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے جس کے لیے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ کیا فرمائی گئی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس جد و جہد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے. بخاری شریف کی یہ روایت او کما قال. ہمارے سامنے کچھ یونیک فیچرز آئیں گی اور ہم وہ چاہتے ہیں کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اتنا ضرور احساس ہو سکے کہ ایک جو جد و جہد اور کوشش کی جا رہی ہے اس میں بحمد تعالیٰ ہماری طرف سے یہ کچھ خیال رکھے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے لیے حفاظ کرام بہت ہی قابل قدر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہر بندہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. کچھ چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے. کرائیٹیریا آف ٹیچر، سلیکشن آف حفاظ، ہز پری ڈیفائنڈ ٹارگٹس. الحمدللہ ویل ڈیفائنڈ پروگرام ہوتا ہے، اس کے مطابق چلا جاتا ہے، ایک ایک سٹیپ کا ہمارے سامنے ہوتا ہے. مانیٹرنگ کا سسٹم، اسی طرح ایکٹیویٹیز ان تربیہ. انہی حفاظ کرام کے لیے ایکٹیویٹیز کیا رہتی ہیں؟ تربیہ پروگرام بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا اکیڈمکس بھی چلتا ہے. کچھ ریوارڈز بھی ہیں ان کو کہ بھی کن کن انداز انہیں موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ کچھ ان حفاظ کرام کے ڈیفرنٹ ایونٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے. ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ تعالی نظر دوڑاتے ہیں. سلیکشن آف ٹیچرز بحمدہ تعالی کسی بھی ظاہری بات ہے ادارے کو بنانے والے ان کے اساتذہ کرام، تو ان کا ایک بہت ہی اللہ کی رحمت سے معیاری انتخاب ہوتا ہے. جو لوگ خود قرآن مجید میں مضبوط ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بہترین انداز سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو یہاں پر ہائر کیا جاتا ہے. پھر اسی اعتبار سے کچھ اس کے باوجود بھی ظاہری بات ہے ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا بھی الحمدللہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ واقعتاً صحیح معاشرے کا حصہ بنے. گزارش کروں گا کچھ ساتھی جو پیچھے ہیں وہ آگے تشریف لیں اور جو کھڑے ہیں وہ لوگ بیٹھ جائیں. جی پلیز اس پروسیس کو ذرا جلدی کر لیجیے گا. ہلیں گے جلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ذرا سا اور بھی برکت آئے گی. بہت شکریہ. جی تو ہمارے پاس یہ اساتذہ کرام کے حوالے سے تھا کچھ. اسی طرح ہمارے جو لیولز چل رہے ہیں ان میں یہ پوزیشن ہے کہ جو حفظ کے لیے بچے
ہم انتخاب کرتے ہیں وہ گریڈ 2 سے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے 2 پری ریکویزٹ چاہیے ہوتی ہیں, ایک تو ان کا ناظرہ اور اما پارے کا حفظ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ان کے والدین کی رضامندی. یعنی کہ دیکھیں والدین بھی واقعتاً اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بھاری کلام ہے اور بھاری ذمہ داری ہے, کھیل کود نہیں ہے, وش گیم نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جی وہ ہمارے خاندان میں کوئی حافظ نہیں تھا تو چاہ رہے تھے کہ حفظ کرنے والا ایک آ جائے تاکہ سارے جنت میں بآسانی چلے جائیں. تو جہاں پر یہ جنت میں لے جاتا ہے, القرآن حجت لکا او علیک, حق میں بھی ہے اور تیرے خلاف بھی ہے. تم حافظ قرآن کو لے جاؤ مکس گیدرنگ میں تو پھر یہ قرآن کیا بنے گا یہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. تو بحمد تعالیٰ یہ گریڈ 2 سے, اور جو ہمارے پاس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس میں ٹوٹل اسٹوڈنٹ 70 ہیں, جس میں سے الحمدللہ پیرنٹس کا بھی اللہ کی رحمت سے ایک مزاج ہے. 65 آپ اس کی تعداد دیکھ رہے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں واقعتاً حفظ کریں, آلدو کہ کوشش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں سے جو ہمارے پاس اس وقت رزلٹ آیا ہے وہ 33 ہے. یہ گریڈ 2 کی بات ہے جہاں سے حفظ کے لیے بچے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. پھر اسی طرح لیول 1, لیول 2, لیول 3, 3 لیولز ہیں جس کے ڈفرینٹ ٹاسک ہیں جو پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہے, اور ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے, رپورٹنگ ہوتی ہے, جس کو انشاءاللہ میں آگے چل کے واضح کر دوں گا. ان بچوں کا جو گریڈ 3 میں لیول 1 میں ہوتے ہیں ان کا ٹاسک ہوتا ہے 10 پارے. اما پارا پیچھے سے حفظ کر کے آیا ہوا ہے اور اس کے بعد 10 پارے. اس میں بھی حمدی تعالیٰ ہمارے پاس 40 اسٹوڈنٹس اس وقت رائٹ ناؤ انرولڈ ہیں, جس میں سے الحمدللہ 10 پارے جو انہوں نے اپنا ٹارگٹ ٹل جون کمپلیٹ کرنا تھا, محض اللہ کا شکر ہے, ہماری کوئی خاصیت نہیں, والدین نے کوئی تیر نہیں مارا, بچے نے کچھ نہیں کیا, اگر اللہ عنایت نہ فرمائے تو یہ بات ذہن میں رکھ کے چلیں گے. 10 بچے الحمدللہ اپنے ٹائم سے پہلے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. 23 اللہ نے چاہا بچے ایسے ہیں جو 10 پارے اپنے مکمل کریں گے ٹل جون, اور یہ بن جاتے ہیں 33, اور باقی ریمیننگ 7 جو ہیں بچے وہ تھوڑے سے کہیں کمزور ہیں. ظاہری بات ہے انسان کی مختلف کیپیسٹی ہے, اس میں یہ 7 بچے انشاءاللہ قریب کوئی اپنے 8 پارے مکمل کر رہے ہوں گے گریڈ 3 کے حوالے سے. گریڈ 4 میں اسی طرح ہمارے پاس 25 پارہ کا ٹاسک ہے جو کہ ٹل جون کمپلیٹ ہونا ہے. اس میں ہمارے پاس 14 اسٹوڈنٹس رائٹ ناؤ انرولڈ ہیں, اور الحمدللہ 2 بچے جو اپنا قرآن مجید مکمل کرنا تھا وہ بحمدہ تعالیٰ گریڈ 5 میں جانے سے پہلے ہی گریڈ 4 میں کمپلیٹ کر گئے. یہ حسین احمد ہیں اور ایان عامر موجود ہیں. حسین احمد ماشاءاللہ کھڑے ہوئیے, حسین احمد تو نہیں ہے, آپ تو ایان عامر ہیں. حسین احمد جی یہ دیکھ لیجئے جی اچھی طرح, ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کا ذوق و شوق نصیب فرمائے. تشریف رکھیے گا. اسی طرح الحمدللہ 8 بچے جو ہیں وہ اپنے ٹاسک کو 4 بچے جو ہیں وہ اپنے مکمل قرآن کریں گے انشاءاللہ انہی میں جون تک, اور اس کے بعد جو باقی 8 بچے ہیں وہ اپنا جولائی تک یہ 25 پارے کا ٹاسک کمپلیٹ کریں گے گریڈ 4 کا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سنکرونائزڈ ہیں اور ان کو مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے, ان کی رپورٹنگ بھی ہوتی ہے. چیزیں آپ کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایبرپشن کے ساتھ آ جائے, نہیں, ہر چیز پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتی ہے. گریڈ 5 لیول 3 کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر جو دسمبر تک ٹاسک ہوتا ہے ان کے ریمیننگ 5 پاراز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ گردان اور وفاق کا ایگزام بھی ہے. یہ سارا پیکج ہے لیول 3 کا. اس میں فاسٹ ٹریک بھی ہے جو کہ اپریل سے جولائی تک چلتا ہے. اس میں 12 اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں تھے, یعنی کہ یوں سمجھیے کمپلیٹ جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے وہ 10 ہیں. اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے وہ تلاوت بھی کر رہے تھے. اور ظاہری بات ہے بھائی جن لوگوں نے اتنا وقت لگایا ہے انہیں 2-4 منٹ دینا ہمارا اخلاقی فرض ہے. کبھی ذہن میں آئے نا ایک ہی بچے کو تلاوت کر کے یار کر دیتے بس الحمدللہ ہو جاتا. جس بچے نے اپنے 3 سال لگائے ہیں ہم ان سے 3 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی جی. ہمیں کوئی اگر لگوا دے 3 سال تو ہم تو اس کے 30 گھنٹے کھا جائیں گے. بھائی سنو 30 پارے, تو یہ محبت انشاءاللہ انکریجمنٹ کریں گے جس کے لیے آپ کو کہا گیا تھا. سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی استعمال کیا جائے انشاءاللہ. ول کمپلیٹ ہول قرآن ٹل جون ایک بچہ ہے, اور باقی جو ایک بچے جن کے 20 پارے مکمل ہوئے. اس میں ایک تھوڑی سی ہے گزارش کہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ 20 پارے بھی کوئی کم چیز نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں 20 صورتیں نہیں یاد؟ 20 پارے بحمد تعالیٰ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ اس کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ قاری اور سٹوڈنٹس کی جو ریشو رہتی ہے وہ بحمد تعالیٰ, ایک قاری صاحب جو ہیں وہ 8 بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو واقعتاً ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے, بہت اچھے انداز سے کوشش ہے. بہرحال اس میں یہ نہیں ہے کہ حتمی طور پہ بہترین ہو گیا, لیکن اپنی طرف سے ایک بہترین کوشش دی جا رہی ہے کہ قاری صاحب اور سٹوڈنٹس کی ایک ایسی ریشو جسے واقعتاً وہ صحیح معنوں میں ایڈریس کر سکیں, جس کو وہ اس کے معاملات یعنی سبق سب کی منزل اس کو مکمل توجہ دے سکیں. مانیٹرنگ کے لیے بحمد تعالیٰ انٹرنل انچارج ہمارے پاس بردر فضل حق صاحب ہیں. فضل حق صاحب پلیز ذرا یہ سامنے موجود ہیں آپ کے سامنے, یہ کوشش جی کھڑے آپ نے ہونا ہے. فضل حق آپ ہیں ٹھیک ہے جی. حق ہے, حق ذرا کھڑے ہونے میں ٹائم لیتا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے اس وقت
ہمارا اسلام کا حال ہے کہ ذرا ٹائم لے گا, اللہ نے چاہا واللہ متم نورہ, اسی طرح گرتے رہیں گے بم اور حافظ بنتے رہیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں نے مٹانا ہے تو ہم نے اٹھنا ہے. مٹاؤ بھائی, تم جتنا مٹا سکتے ہو مٹا لو, ہمارا کام ہے اٹھنا, ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھنا ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح ہمارے پاس یہ انٹرنل انچارج ہیں, پورے اس کو کنٹرول کر رہے تھے ایکسٹرنل ایگزامینر کے طور پر, یعنی جو باقی سارے قاری صاحبان یا دوسرے سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ بردر قاری شبیر صاحب ہیں. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, شاید میرے خیال موجود ہیں یا نہیں, تو ان کی تکلیف کے بارے حوالے سے دعا فرمائیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بھی پارا جائزہ ہے وٹ ایور کوئی اس طرح کا ہے, تو ان کے سارے معاملات کو جو ماہانہ رپورٹ ہوتی ہے وہ ایکسٹرنلی مانیٹر کی جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں جس قاری صاحب سے سنیں گے وہ تو کیا کرے گا, کہے گا بہترین آتا ہے, باہر والا بندہ کہے گا نہیں اس نے کام صحیح نہیں کیا, صحیح. تو اس انداز سے ایک مانیٹرنگ کا معاملہ رہ جاتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ تھرو ڈائری, حفظ ڈائری ہوتی ہے, اس سے چیزیں چیک کی جا رہی ہوتی ہیں. ایوری فرائیڈے پی ٹی ایم, یہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ, یہ بھی رہتی ہے. فیڈ بیک پہ بھی رسپانس بھیج کے وہاں پہ بھی چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. اور سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہوتے ہیں جس کے ساتھ الحمدللہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. ورنہ یہاں پہ جنرل راؤنڈز لکھا ہوا ہے, میں اسے آپ یوں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سڈن چھاپے بھی ہو سکتے ہیں کہ بھائی ٹیچر پہ آپ پہنچے, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں بچے. تو باہر الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جگانے کے لیے, چیز کو بہتر بنانے کے لیے. مانیٹرنگ کا ایک انداز یہ رہتا ہے. اسی طرح بچوں کو انکریجمنٹ کے اعتبار سے مختلف انداز ہیں. حافظ آف دا منتھ, اس کو ویب سائٹ پہ بھی لگایا جاتا ہے, سیش بھی پہنایا جاتا ہے بچوں کو لا کے اسمبلی میں, تو وہ الحمدللہ اس کے لیے موٹیویشنل ہے. جب وہ گزرتا ہے حافظ آف دا منتھ تو تھوڑا سا سینہ نکال کے چل سکتا ہے. اگر بندہ بینچ پریس لگا کے سینہ نکال سکتا ہے تو قرآن سنا کے بھی سینہ میرے خیال نکال سکتا ہے. انشاءاللہ قرآن اسے ڈاؤن ٹو دار سکھا دے گا. اس کا مطلب کوئی وہ نیگیٹیوٹی سے نہ لیجیے گا. فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, بس چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں. تو قرآن مجید خوشی منانے کی چیز ہے. اسی طرح حفاظ آف دا منتھ کو جو ہے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. قاری صاحب کو بھی اس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے, ان کو بھی قاری آف دا منتھ سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ویب سائٹ پہ پوسٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے. یعنی ایک دوسرے میں جذبہ ہوتا ہے بڑھ کر کام کرنے کا, اور یہ بہت ضروری چیز ہے. بچے میرے خیال جانتے ہیں اس کو, چاکلیٹ سرپرائز, کوئی بچہ اچھا پڑھتا ہے اسے چاکلیٹ وغیرہ بھی مل جاتی ہے. جنرل اپریسیشن ماشاءاللہ وہ بھی اس چیزوں میں رہتی ہے. پنشمنٹ کے حوالے سے دیکھیے مختلف انداز کو اختیار کیا جاتا ہے, لیکن کوئی مار پیٹ نہیں ہے. یہ قاری صاحب کی کاؤنسلنگ پہلے دن ہی بتا دی جاتی ہے. اور ظاہری بات ہے قاری صاحبان بھی ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں, کافی تکالیف سے آتے ہیں. قاری صاحبان پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے, مارے کھا کے آتے ہیں اور بغیر مارے پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ مشکل چیز ہے. ہنسنا تو بڑا آتا ہے لیکن آپ سوچیں نا تو کہ کتنا مشکل کام ہے. بہرحال الحمدللہ انہیں یہ بات پتہ ہے کہ فزیکل پنشمنٹس آر اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ان دس ایریا الحمدللہ, اور اس کو وہ کرتے ہیں. ڈیلی روٹین کی چیزیں جو حفاظ کرام کے ساتھ رہتی ہیں وہ الحمدللہ اسمبلی ہوتے ہیں, ان کا سبق, سب کی اکیڈمکس ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, اسی ساتھ منزل, لنچ, صلاح, پارا جائزہ اور مطالعہ, یہ ان کی ایک ڈیلی روٹین ہے جو الحمدللہ مانیٹر بھی رہی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت سے چل بھی رہی ہوتی ہے. اسی میں اکیڈمکس کا بھی ایک معاملہ آیا جی. ایگزامز کا بھی معاملہ رہتا ہے, ڈیلی روٹین. ٹھیک ہے جی. ایگزامز, پارا جائزہ, آفٹر ایوری پارا, ہر پارے کے بعد اس پارا جو آپ نے کمپلیٹ کیا اس کو دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے اور وہی ایکسٹرنلی ہوتا ہے. اسی طرح منتھلی بھی ایک جائزہ ہوتا ہے. پھر وفاق کی ایگزامز کی بچوں کو الحمدللہ تیاری کروائی جاتی ہے. یہ جو آپ کے سامنے اللہ کی رحمت سے ہمارے ننھے ساتھی بیٹھے تھے, بحمدی تعالیٰ انہوں نے وفاق کا بھی دیا ہوا ہے. اور وفاق کا یہ معاملہ ہمارے پاس بحمدی تعالیٰ بینچ مارک میں رجسٹرڈ ہے, وفاق المدارس عربیہ اور سلفیہ دونوں سے. اکیڈمکس میں بحمدی تعالیٰ یہ گریڈ 3, 4, 5 کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انگلش, عربک, میتھ, اردو سے گزر رہے ہوتے ہیں. آلدو کہ یہ ان کی مین اسٹریم نہیں ہے, یہ بس صرف جسٹ ٹو کیپ اے ٹچ, وہ کوئی مونوٹونیس فیلنگ میں نہ رہیں, کوئی بہت ہی زیادہ آؤٹ نہ ہو جائیں, تو ان کو ورک شیٹس وغیرہ سے گزار دی جائے. آلدو حفظ ان کا مین ٹارگیٹ ہے, اسی پہ فوکس رکھا جاتا ہے. تجوید کے الحمدللہ ویکلی 2 یونٹس ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے اسی حفظ پروگرام کے ساتھ بحمدی تعالیٰ. اس کے ساتھ ایک خاص ان کا معاملہ تربیہ کے اعتبار سے زور دے کے رکھا جاتا ہے, بچوں کے پاکی ناپاکی کا, سلام کا, دیگر چیزوں کا, اس طرح دعاؤں کا اہتمام بحمدی تعالیٰ. اور تربیہ کے اعتبار سے ظاہر ہے اوور آل انوائرمنٹ میں بھی ایک تربیہ کا خاص پروگرام کا, جو اس میں جب الحمدللہ حفاظ کرام رہتے ہیں تو ان کو بھی اس کا شعور ملتا رہتا ہے. ایکٹیویٹیز میں بحمدی تعالیٰ اے وی کلاسز میں وہاں پہ مختلف قرآ کی جو ہے تلاوت سنائی جاتی ہے, اس سے بچے کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ اس کو کاپی بھی کرتے ہیں. اور تجوید کے حوالے سے بھی کچھ کلاسز وہاں پر دکھا دی جاتی ہیں. سوئمنگ کا بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. حفاظ کرام یہ ہوتا ہے پنشمنٹ, اگر گڑبڑ کی یا نہیں آج سبق سنایا تو پھر پنشمنٹ گئے, وہ سوئمنگ گئی.
صحیح جی. تو سوئمنگ کے لیے پھر بعض اوقات بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ, اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. سوئمنگ کا بھی حکم جو ہے وہ حدیث سے ہے کہ تیراکی کو سیکھو. سپورٹس کے لیے بھی الحمدللہ انوائرمنٹ موجود رہتا ہے, ان کے وہ ویکلی یونٹس موجود ہیں. ایونٹس الحمدللہ ان کے جو ہیں وہ اینول قرأت کمپٹیشن الحمدللہ یہاں پہ ہی کنڈکٹ ہوا ہے, اینول حفظ کمپٹیشن بھی ہوا ہے, اسی طرح اینول حفاظ سرمنی بحمدی تعالیٰ اس میں آپ لوگ موجود ہیں. اینول فنکشن میں بھی یہی بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اصلاً بتانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی انوائرمنٹ میں بحمدی تعالیٰ جہاں وہ قرآن مجید کو لے رہے ہوتے ہیں تو اپنی پوری باقی لوازمات کو بھی پورا کریں. یہ بڑی ضروری چیزیں جو کانفیڈنس واقعتاً بندے کو دیتی ہیں اور وہ باہر بڑا کانفیڈنٹلی موو کرتا ہے. تو یہ سارے پیٹرنز یہاں پر موجود ہوتے ہیں بحمدی تعالیٰ. اینول اسپورٹس ڈے جو کہ کراچی یونیورسٹی میں الحمدللہ کنڈکٹ کیا, وہاں پر بھی یہ بچے گئے اور اپنا اپنا حصہ, یعنی حفظ پروگرام کے ساتھ یہ ساری فیچرز مل رہی ہوتی ہیں بحمدی تعالیٰ. اور آخر میں یہ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کا صحیح معنوں میں شوق عنایت فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے واقعتاً قرآن کے ان معاملات کو بھی آسان فرما دے اور اس کی سچی محبت نصیب فرما دے. میرا تھوڑا سا تیزی کا عنصر اس لیے بھی تھا کہ بحمدی تعالیٰ آپ کافی دیر سے ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شجاع الدین شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں. جی کچھ لوگوں کو تو زور لگا کے شیخ بننا پڑتا ہے, اور ہمارے پیارے بھائی بورن شیخ ہیں, شیخ شجاع الدین شیخ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کرم ہے, فضل ہے, میرے خود استاد ہیں, اور کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن کے ساتھ یہ محبت کا جو معاملہ ہے اور اس کے لیے دن رات کی لگن ہے, تو میری ہمیشہ ٹسل رہتی ہے. میرے لیے کوئی ہدف ہوتا ہے تو میں کہیں پہ, ویسے میں نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, پہلی دفعہ ڈکلیئر کر رہا ہوں, ہدف میرا یہ رہتا ہے کہ شجاع الدین شیخ صاحب کو کمپیٹ کرنا ہے. استاد جی ہیں, کیا کروں, مجبوری ہے, قرآن ان کے پاس ہے, میں قرآن کی دوڑ میں ان سے آگے نکلنا چاہتا ہوں. تو اللہ کا احسان ہے, کل بھی کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی وہ شجاع الدین شیخ صاحب, اچھا جی ان کا بیان ہم سنتے ہیں, بڑا شاندار ہے قرآن مجید کے. تو یہ بھی اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے کہ یہ نعمت ہمیں اویلیبل ہے, ہم اسے واقعتاً کتنا اویل کر رہے ہیں. تو اور زیادہ وقت نہیں لوں گا, اللہ اپنی رحمت, کرم, فضل, احسان سے ان کو دین کی اسی طرح بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور بہترین انداز سے قرآن مجید کو ہمارے سامنے رکھنے کی توفیق دے, اور ہر جگہ پہ بھی قرآن اور ہم سے آپ کا جو ہے انشاءاللہ تعالی عنوان ہے, اس پہ یہ گفتگو کریں گے جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انه لقول فصل وما هو بالهزل. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر واجب ہے کہ ایک بڑی بابرکت محفل میں ہم اس وقت یہاں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں اور قرآن کی نسبت سے جمع ہیں. اور جیسے عثمان بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر قرآن کی تلاوت سننا, اس کا موقع عام طور پر ہمیں کم ہی میسر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسکول کی انتظامیہ کو, اساتذہ کو جنہوں نے محنت کی ہے, اجر عظیم عطا فرمائے, اور جن والدین کے بچوں اور بچیوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ان بچوں کے تعلق سے مزید خوشیاں عطا فرمائے. ان بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ ان والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میرا اپنا لالچ بھی یہ ہے کہ میری اپنی ایک بیٹی سب سے بڑی وہ حافظہ ہے ماشاءاللہ, اور اس کے بعد جو بیٹا ہے اس کے تقریباً 3 پارے رہتے ہیں, اور پھر جو بیٹی ہے اس کے 8 پارے رہتے ہیں, اور پھر جو بیٹی ہے گریڈ 1 میں وہ سیکنڈ آئی تھی, بس اس کو فارغ کروا دیا وہاں سے, اور اس کا بھی الحمدللہ حفظ قرآن شروع ہو گیا ہے, اور الحمدللہ 1 مہینے کے اندر اما پارا وہ تکمیل کو ہے. تو کچھ میرا اپنا لالچ بھی ہے, اور یہ جو آج کل ہمارے یہاں کچھ ایک فضا بنی ہے حفظ قرآن کے حوالے سے, اور الحمدللہ پاکستان میں کم و بیش کوئی 1 لاکھ طلبہ و طالبات سالانہ قرآن حفظ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے الحمدللہ. اور وہ جو عثمان بھائی نے کہا کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیوائن اسکیم ہے, یہ بچے اور بچیاں اس اسکیم کا گویا کہ
ظاہر کے اعتبار سے سبب بن رہے ہیں. اور پوری دنیا میں آپ اور ہم کہیں چلے جائیں تو پاکستان کا حافظ ضرور ملے گا. ایک کمیونٹی کا نام لیا جاتا ہے، وہ میں نہیں لے رہا، لیکن یہ کہ پاکستان کا حافظ آپ کو پوری دنیا میں ضرور ملے گا. البتہ ایک طبقہ ہمارے یہاں ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ایگریسیولی اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ جن کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ طوطے کی طرح رٹا لگانے کا کیا فائدہ. یہ جملے کچھ لبرلز کی طرف سے بھی آتے ہیں اور روا روی میں کچھ عام مسلمان بھی کہہ جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انتہائی ادب سے عرض کروں، میں ٹی وی میرے گھر میں نہیں ہے، رپورٹس جو آتی ہیں اس کی بنیاد پر پھر آپ سے باتیں کو شیئر کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑا میڈیا گروپ ہے، پچھلے سے پچھلے الیکشنز جب ہوئے تھے، غالباً پچھلے الیکشن میں بھی جب وہ میڈیا کی ٹرانسمیشن چلتی ہے، الیکشنز کے نتائج آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک بوڑھے کو بٹھایا ہوا ہے اور آپ فون کیجئے، اور کسی انتہائی ادب سے میں یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ان کو جواب دینے کے لیے جو اس طرح کے کامنٹس پاس کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک فلم کے گانے کا ایک شعر بتا دیں یا کوئی ڈائلاگ بتا دیں. وہ جو بڈھا بیٹھا ہوا ہے 70 برس کا ہوگا، وہ ایکٹر کا نام اور ایکٹریس کا نام اور گلوکار کا نام اور اس کے میوزیشین کا نام اور اس کے اسکرپٹ لکھنے والے کا نام اور ڈائریکٹر کا نام اور اس کا بجٹ کتنا تھا اور وہ کتنی ریلیز ہوئی تھی اور کتنے سینما میں، سارا فر بتا دے گا. اس پہ بڑے سے بڑے بیٹھ کر جو اینکرز ہیں یا ہائی اپ سے میڈیا گروپ کے کیا کلام پیش کیا اور کیا بات پیش کی اور کیا اس نے کیا انفارمیشن اور کیا اس کا حافظہ ہے. ظالموں، یہ فحاشی اور عریانی کی باتوں کو پروموٹ کرنے والی چیزوں کے بارے میں کوئی رٹے لگا کر بتا رہا ہے تو وہ تو تمہارے نزدیک بڑا قابل فخر ہے. اور اللہ کا کلام جس کے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے، اور وہ ان معصوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نابالغ بچے پہ شریعت کا حکم بھی نہیں لگتا، ورنہ معصومیت تو انبیاء کا خاصہ ہے. ان بچوں کی زبانوں پر اگر قرآن جاری ہو جائے تو تمہیں عجیب لگ رہا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہی ہمارے بچے کبھی وہ حفظ پڑھ کرتے ہوئے ہلتے بھی ہیں نا، کوئی ایک انداز دائیں سے بائیں کی طرف ہوتا ہے، کوئی فرنٹ سے بیک کی طرف، یہ ہلتے بہت رہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیرن آرمسٹرانگ کراچی میں آ جائے، آغا خان یونیورسٹی میں لیکچر دے، ساری دنیا کھچا کھچ وہاں کر آ کر بیٹھ جائے، اور اگر وہ یہ ثابت کرے کہ جیوز نے کس طرح اپنے ڈائسپورا میں اپنے بچوں کو اپنی زبان جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے اور اپنا عقیدہ سو کال ٹرانسفر کیا ہے، اور سو کالڈ کلیمنگ ٹو دی بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تورات ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے، اور اس کی وہ پکچرائزیشن کر کے پیش کری کہ بڑے رٹے لگا کر انہوں نے اپنی زبان کو، ہبریو کو، اور اپنی تعلیمات کو اور اپنی تورات کو، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو محفوظ رکھا. اس پہ تو کلیپنگ ہوتی. اور کیرن آرمسٹرانگ جن لوگوں نے نام سنا ہوگا، اس کی جو ہے وہ ریسرچ کے بعد تالیاں بھی بجتی ہیں اور کتاب جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتی ہے. ہمارا بچہ اگر اللہ کے کلام کو، جو محفوظ ترین کلام ہے، اگر وہ اس کو یاد کر رہا ہے تو اس کو لوگ رٹا لگانا کہتے ہیں، طوطے کی طرح رٹا لگانا کہتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. تو بہرحال یہ تو جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. باقی بڑے ٹھنڈے انداز سے، سادہ سے انداز میں، کیا فضیلت ہے حافظ قرآن کی؟ جبرائیل قرآن کے حافظ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ. اور آج میں آ رہا تھا تو ایک بات دل میں اللہ نے ڈالی. بات تو معروف ہے کہ وہ کہا جائے گا حافظ قرآن سے کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ چڑھتا جا، اور تیرا آخری مقام کیا ہوگا؟ وہ آخری آیت جو تلاوت کرے گا. دنیا کے کسی کلام کے بارے میں اللہ نہیں کہے گا سنا، کسی اسکرپٹ کے بارے میں نہیں کہے گا، کسی ریسرچ کے بارے میں نہیں کہے گا، کسی اور علم کے بارے میں نہیں کہا پڑھ لے اور ایک ایک جملہ پڑھتا جا، اوپر چڑھتا جا. صرف اللہ قرآن کے بارے میں کہے گا ایک ایک آیت تلاوت کرتا جا اور ایک ایک درجہ چڑھتا چلا جا. اللہ تعالی ہمیں بھی ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، اور ہمارے بھی بچے جن کے حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی تکمیل کا معاملہ فرمائے. اور ہاں، قرآن کا حفظ کرنا، ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے اور قرآن کا بھلا دینا اس سے زیادہ آسان ہے. اور یہ بات ایک حدیث سے انفرڈ ہے. اصل میں حدیث میں کہ وحشی اونٹ ہوتے ہیں نا، وحشی اونٹ، اگر وہ رسی مضبوط نہ ہو تو اڑا کر بھاگ جاتا ہے. اگر اس قرآن کی حفاظت نہیں کرو گے تو یہ نکل جائے گا سینوں سے. تو بھائی یہ بڑی سعادت کی بات بھی، لیکن جیسا بھی ذکر کیا کہ ذمہ داری کی بھی بات ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری بڑی. اگر میں چاہتا ہوں یہ اولاد میرے لیے، ہم ان احادیث کے قائل ہیں
کہ حافظ قرآن بھی انشاءاللہ تعالی شفاعت کرے گا، مگر وہ حافظ قرآن الفاظ کا بھی حافظ ہو اور پھر عامل قرآن بھی تو ہونا چاہیے، اس کی بھی تو کوشش کریں۔ تو اب اگر میں ایک باپ کی حیثیت میں یا کوئی خاتون ایک ماں کی حیثیت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اولاد ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے، تو بھائی اپنی انویسٹمنٹ کی حفاظت کرنی ہے نا۔ آج بھی میں ان ماؤں کو جانتا ہوں، ظاہری بات ہے مردوں نے تو کفالت کی اور معاش کی ذمہ داری کے لیے زیادہ وقت باہر گزارنا ہے، گو کہ ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ماں کا رول بہت بڑا ہے۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جن کے بچوں کے بھی بچے پیدا ہو چکے ہیں، جو دادیاں ہیں، آج بھی جب ان کے حافظ بیٹے دکان سے یا جاب سے واپس آتے ہیں، ایک پارہ سنائیں گے تو ماں جو کہتی ہے کہ اب کھانا کھلے گا۔ یہ ہے انویسٹمنٹ کی حفاظت کرنا۔ تو یہاں سے بچے حفظ کر لیں گے، وفاق کا ایگزام ہو گیا، رزلٹ بھی آ جائے گا اور وہ بھی سرٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی، اس کے بعد حفظ کا پکا کیا جانا یہ ان بچوں کے لیے تو بہرحال ضروری ہے، ان سے بڑھ کر ان کے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی۔ اب آئیے بھائی اس بات کی طرف، یہ قرآن کا حفظ، یہ قرآن کی تلاوت عظیم عمل ہے، کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فریضہ بھی ہے اتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن کرنا۔ البتہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھ جائیے شروع سے، ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہدی للتی ہی اقوم لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ متقین کے لیے ہدایت، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت، یہ سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والا، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن۔ اور اے نبی علیہ السلام آپ کو یہ آیات اس لیے عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ میرا اور آپ کا، اب ماں باپ سے بات ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں، میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ جی، میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ خود سے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ اپنے لیے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ اب تو مرحومین کے لیے ہوتی ہے نا۔ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت کی تکمیل کب کی تھی؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ کب کھولا تھا؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کی تکمیل ترجمے کے ساتھ کب کی تھی؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کو تشریح کے ساتھ کب پڑھا تھا یا کہیں سنا تھا؟ میں نے اور آپ نے زندگی میں آخری مرتبہ قرآن کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ بہت تلخ سوالات ہیں یہ، اور تلخ جواب بھی سن لیجئے۔ اس ملک کی 99% آبادی ہے، 99%۔ یہ تجزیہ اسکولوں کا بھی ہے، کالجوں میں بھی کرایا، یونیورسٹیز میں بھی کرایا، میڈیا پر بیٹھ کر بھی بات کی، معروف مختلف مکاتب فکر کے علماء جن سے رابطہ رہتا ہے میڈیا یا ادروائز، ان سے بھی بات ہوئی۔ تو اب میں پورے وثوق سے، بات سخت ہے، تلخ ہے، یہ آپ سے شیئر کروں کہ 99% لوگ ہیں ہمارے ملک میں جنہوں نے آج تک اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن ترجمے کے ساتھ مکمل نہیں پڑھا ہے۔ سوچئے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ آج ہمارے بچوں کی انگریزی بہت اچھی ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کی اردو مشکل ہو گئی۔ اللہ پوچھے گا اللہ کی زبان، اللہ کے کلام کی زبان کے بارے میں۔ سوچئے ہم کیا جواب، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا۔ ایک وہ ہے کہ جس کو کچرا چننا پڑتا ہے صبح باہر نکل کر، ایک وہ ہے کہ جس کو 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے تب مشکل سے روٹی ملتی، شاید کوئی ایکسکیوز ہوگا اس کے بعد۔ میرے تو آپ کے پیٹ بھرے ہوئے، میرے آپ کے پاس تو ریزروز بہت سارے ہیں، میرے اور آپ کے ہاں تو کچھ لوگوں کے پاس بہانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ پوچھے گا بھائی تم نے میرے کلام کے لیے کیا کیا ہے؟ خدا را غور کیجئے، میرا اور آپ کا پرسنل ریلیشن، ذاتی تعلق قرآن حکیم کے ساتھ کیسا ہے؟ حدیث تو ہم نے سن لی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں۔ حدیث وہ بچوں نے دعا بھی کر دی، عثمان بھائی نے بھی پڑھ دی، القرآن حجت لک وعلیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا، سفارش کرنے والا، یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا۔ تو آج میں قرآن کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنا رہا ہوں، یہ شکایت کرنے والا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے فرام اللہ سبحانہ وتعالی، وما ہوا بالہزل، کوئی یوزلیس ورتھ لیس بیکار شے تو نہیں، معاذ اللہ۔
یہ کل یا تو میرے اور آپ کے حق میں سفارش کرے گا یا کل میرے اور آپ کے خلاف شکایت کرے گا. کیا کروں ایسا کہ میرے حق میں سفارش کرنے والا ہو؟ بہت معروف خطاب ہے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. 5 باتیں ہیں، یاد رکھنا بھی آسان. ہر مسلمان پر اس کی کیپیسٹی، اس کی استعداد کے مطابق 5 حقوق ہیں قرآن کے. نمبر 1، اس پر ایمان، صرف زبان سے نہیں، دل سے. دل سے. آئی فون میرا ٹوٹ رہا ہے، اس کی اسکرین خراب ہو رہی ہے یا کھو گیا ہے، اور آئی فون اگر 10 ہو تو مجھے کتنی پریشانی ہوگی. میرے قرآن پر گرد پڑی ہے، میرے گھر کے قرآن کے نسخے پر گرد پڑی ہے، میرے گھر میں قرآن نہیں کھل رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی کہ نہیں، پریشانی ہو رہی کہ نہیں. میرے بچے کی میتھس کمزور ہے، میں پریشان. انگلش کمزور، میں پریشان. اس کا قرآن کمزور ہے، میں پریشان ہوتا ہوں. ویٹ کر لیجئے، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ تو پہلا حق ایمان، صرف زبان نہیں، یقین دل کے اندر. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ساری نعمتیں نیچے، یہ نعمت ہدایت اوپر. ورنہ کیا قارون کے پاس دولت کی کمی تھی؟ فرعون کے پاس اقتدار کی کمی تھی؟ نہیں. کیا نہیں تھا؟ ایمان کی دولت نہیں. اور ایمان کی دولت کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن حکیم، ایمان دل کی گہرائیوں سے. نمبر 2، اس کی باقاعدہ تلاوت. یہ ہماری روح کی غذا ہے، تفصیل کا موقع نہیں. باقاعدہ تلاوت اس کی. کم از کم تو اللہ نے 5 نمازوں میں فکس کر دیا نا، فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن. ان بچوں نے انتخاب کیا یا کرایا گیا ان سے. البقرہ کے اندر ایمان والوں کی صفات، آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا جانا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ دعائیں جو قرآن حکیم میں آ رہی ہیں. اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کا تذکرہ آ رہا ہے، اینڈ سو آن. سمجھ تو نہیں آئی نا ہمیں؟ عظیم اکثریت کو پتہ نہیں کیا کہا گیا. تو تیسرا قرآن کا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. رمضان مبارک آیا چاہتا ہے، بٹ پتہ نہیں کہ میرا اور آپ کا اگلا لمحہ باقی ہے کہ نہیں. شروع تو آج سے ہو جائے، جاتے ہوئے کچھ آیات تلاوت کر کے گھر چلے جائیے گا. لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آیا چاہتا ہے، اس کو فوکس کرے. وہ ہے رمضان کا مہینہ، اس میں اپنے اوقات کو قرآن کے سمجھنے کے لیے، قرآن کی محفلوں کے لیے لگائیں. چوتھا، قرآن کا اس کے احکامات پر عمل. صرف یہ کہ علم حاصل ہو گیا اور حفظ ہو گیا اور ہم نے کچھ باتیں سیکھ لیں، یہ مبارک ہے مگر کافی نہیں. قرآن کاہے کو اللہ نے دیا، ہدایت کاہے کو دی؟ تاکہ وہ ہمارے عمل میں ٹرانسلیٹ ہو. اس کے احکامات پر عمل. کچھ احکامات ہوئے جو فوری مجھ سے اور آپ سے متعلق ہیں. نماز قائم کرو، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، شوہر بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرے، بیوی شوہر کی فرما برداری کرے، سچ کا اہتمام کرو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو. یہ تو فوراً ہے. اور کچھ احکامات جو اجتماعیت سے متعلق، وہ جو اسلام کے کھڑا کرنے کی بات عثمان بھائی کر رہے تھے، وہ اسلام تو آج مغلوبیت کا شکار ہے نا. ایز اے سسٹم آف لائف اس کے غالب کرنے کی جد و جہد کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے. فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. تو چوتھا، اس پر عمل کرنا اور اس کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کرنا. اور پانچواں، قرآن حکیم کا اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. کیوں؟ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، ذمہ داری ہماری ہے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ، یعنی ایمان بھی اور تلاوت بھی اور سمجھنا بھی اور عمل کرنا بھی اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی، تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا. اور اللہ نہ کرے ان حقوق میں کوتاہی ہو رہی تو اللہ محفوظ رکھے قرآن شکایت دے کر کھڑا نہ ہو جائے. اور قرآن جس کے خلاف شکایت دے کر کھڑا ہو جائے، بہرحال سوچیے اس کا کیا انجام ہوگا. آخری دعا یہ کہ اللہ ان بچوں اور بچیوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یہ ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. البتہ یہ نہیں کہ سارا اسلام یہ عمل کریں اور ہم ہو جائیں فارغ. جی نہیں، یہ بچے ہمیں دیکھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم نے ان کو تو یہاں لگا دی اور خود خدا نہ خواستہ آگے پیچھے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ اس قول و فعل کے تضاد کو، یہ ڈویلٹی کو دیکھ کر، یہ دو، اب کیا میں عرض کروں، ذرا آگے لفظ زبان پر، اس منافقانہ طرز عمل کو دیکھ کر یہ بھاگ نہ جائیں پھر. تو ان بچوں سے بڑھ کر، یہ تو ابھی نابالغ ہیں بھائی اکثر، جی ان سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری ہیں. البتہ یہ ہمارے لیے سپورٹیو بنیں گے، ہم آج ان کے لیے سپورٹیو بنیں. اور آخری بات، وہ جو ہر اسکول کا مسئلہ ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، وہ جی پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسکول کے حوالے کر دیا، اسکول کا تو ہم نے تو پڑھا دیا، اب آپ گھر پہ کیا کر رہے ہیں. یہ بحثیں نہ کریں. ماں باپ بھی سمجھے کہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اسکول کی مینجمنٹ بھی سمجھے کہ یہ صدقہ جاریہ بنیں گے.
اساتذہ بھی سمجھے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. جب سب کا یہ ایک پچ پہ ٹارگٹ آ جائے گا تو پھر بلیم گیم نہیں ہوگا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سپورٹیو ہوں گے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. نیکی و تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اللہ مجھے اور آپ کو مزید سمجھ عطا فرمائے اور قرآن حکیم سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now, I would like to call our honorable guest, Sir Shujauddin Sheikh, our director, Sir Imran, and head of campus, Sir Aftab Ahmed, to come on the stage for certificate and prize distribution. Umar Farooq. Taha Hamza. Ismail Ilahi. Hussain Ahmed. Sayyid Mohammad Danial. Ahmed Faisal. Uzaifa Ahmed. Shahir Ali Beg. Sumama Kashif. Musab bin Umair. Muhammad Ahmed. Now I would like to call Qari Naveed Sahib. Please come on the stage.
جزاک اللہ سر. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.